نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد تکریم صحافی حضرات، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کی حیثیت میں آج آپ کو نجی تعلیمی اداروں کے مسائل کے حوالے سے زحمت دی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کرواتا چلوں کہ میرے دائیں طرف آل پاکستان پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ایپسما راولپنڈی ڈویژن کے سینئر نائب صدر چودھری عطاء الرحمان موجود ہیں، اور ان کے ساتھ محمد رفیق قریشی صاحب ہماری ایپسما کے ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ میرے بائیں طرف جہلم سے تعلق رکھنے والے ملک افتخار حسین صاحب ہیں، جو ایپسما کے جنرل سیکرٹری پنجاب ہیں، اور ان کے ساتھ میری بہن سکینہ تاج ہیں، جو کہ ہماری ایگزیکٹو ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ ضلع راولپنڈی کے صدر جناب ابرار احمد ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرما ہیں۔ حاضرین اکرام، بدقسمتی سے ہماری حکومت نے تعلیم اور صحت کو کبھی بھی اہمیت نہ دی۔ بجٹ میں سب سے غیر اہم یہی دو شعبے ہوتے ہیں، سب سے کم رقوم انہی دو کے حصے میں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں بھوکلائے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں جو مفید ثابت نہیں ہوتے۔ ملک میں جب بھی کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان تعلیم کے شعبہ کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کو بند کیا جاتا ہے، اور ان کو بند کرنا بھی چاہیے، کیونکہ طلباء ہمارا قومی اثاثہ ہیں اور ان کی حفاظت فرض اولین ہے۔ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس شعبہ سے وابستہ ہیں۔ تعلیم کی افادیت کو جن اقوام نے جانا، انہوں نے تو جنگوں کے دوران بھی اپنی درس گاہیں بند نہیں کیں اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ حالیہ کرونا وبا میں جن ممالک نے بھی لاک ڈاؤن ختم کیا، سب سے پہلے تعلیمی سرگرمیاں بحال کیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کسی قوم کی ترقی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کی طاقت کا راز تعلیم ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق نجی تعلیمی اداروں کو 4 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ یقینی طور پر بچوں کے بہترین مفاد میں کیا ہوگا، مگر ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بازاروں میں، شاپنگ پلازوں میں بچوں سے لے کر بڑی عمر تک کے لوگوں کا ایک ازدحام نظر آیا، ایک ہجوم دکھائی دیا، اور ہم سب نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے اور میڈیا نے بھی دکھائے۔ حکومت پنجاب کے ترجمان کے مطابق عید تک عوام کے لیے پبلک پارکس بھی کھول دیے جائیں گے۔ ایسے میں تعلیمی شعبہ سے متعلق لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ حکومت نے تمام شعبوں کو کھولنے کا حکم صادر فرمایا، بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے
کل ملک بھر کی ٹرانسپورٹ کو بھی کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اگر نہیں کھلے تو تعلیمی ادارے نہیں کھل سکے، اور حکومتی ایوانوں سے 4 ماہ سے بند نجی تعلیمی اداروں کے مسائل اور حالات کے بارے میں سوائے بندش اور اگلی کلاسز میں پروموشن کے احکامات کے علاوہ کوئی دوسری اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی، اور نہ کسی نے اس سنجیدہ معاملہ پر غور کیا۔ حالیہ صورتحال میں جہاں اسکولز مالکان کو نقصان ہوا ہے، وہاں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہمارے طلباء ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود نے کلاس 9 تا 12ویں کے طلباء کو بغیر امتحانات کے اگلی کلاسز میں پروموٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملک کے 80% طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ 20% ذہین طلباء جو میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اپنی قابلیت پہ یقین رکھتے ہیں، اور طلباء اور ان کے والدین جنہوں نے میڈیکل اور پری انجینئرنگ داخلہ لینے کے لیے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، ان کے چہرے مرجھا گئے، کیونکہ ان شعبوں میں داخلے کے لیے 0.25 تک نمبر ان کے مستقبل کا تعین کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی انہی بچوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ سماجی فاصلہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امتحان لیے جا سکتے تھے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ملک میں اس وقت 2 لاکھ سے زائد نجی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں۔ 2 کروڑ سے زائد بچے ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ 20 لاکھ سے زائد اساتذہ کا روزگار اس شعبہ سے وابستہ ہے، جبکہ بچوں کی تعلیم اور تعلیم یافتہ لوگوں کا روزگار دونوں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر یہ اسکول بند ہو جاتے ہیں تو لاکھوں بچے تعلیم سے اور لاکھوں اساتذہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور موجودہ حالات میں کوئی بھی حکومت نہ تو اتنے طلباء و طالبات کی تعلیم کا بندوبست کر سکتی ہے اور نہ ہی بے روزگاروں کو ملازمت دے سکتی ہے۔ 90% سے زائد نجی تعلیمی ادارے 500 روپے سے لے کر 4000 روپے تک فیسیں وصول کرنے والے ہیں۔ حکومت کی عدم توجہی اور عدم دلچسپی کے باعث جنوبی ایشیا میں سب سے کم معیار تعلیم اور خواندگی کی شرح ہماری ہے، اور ملک کے 98% اس سے بھی بلکہ زائد نجی تعلیمی ادارے کرائے کی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں، اور بلڈنگز مالکان انہیں کمرشل خیال کرتے ہوئے ان سے بہت زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ پہلی تاریخوں میں کرائے کی عدم ادائیگی پر مالک مکان عمارتیں خالی کرانے کی دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ اساتذہ اور جملہ اسٹاف کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سونے پر سہاگا، 2 درجن سے زائد ٹیکسز کی بھرمار، عدم ادائیگی کی صورت میں گرفتاری اور جرمانہ کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ ادارے کے سربراہ کے لیے ان مسائل کا حل نکالنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ معیار تعلیم کو دیکھا جائے تو تعلیمی بورڈز میں نمایاں پوزیشن لینے والے 95% طلباء کا تعلق بھی انہی اداروں سے ہوتا ہے، جو 500 روپے سے لے کے 4000 روپے تک فیس وصول کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت اور والدین کی نظر میں پرائیویٹ سکولز مافیا ہیں، اور یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ رکھنا قابل مذمت ہے۔